پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقب رمضان. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمیں سوشل میڈیا سے معلوم پڑا ہے کہ آپ راولپنڈی میں پچھلے دنوں موجود تھے اور وہاں پر ایک ایونٹ تھا پالیسی ڈائیلاگ کے حوالے سے. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے کہ اس ایونٹ کے کیا اہداف تھے؟ دیکھیں، اصل میں یہ پروگرام جو ہے وہ ایک ڈائیلاگ اینڈ پالیسی اسٹڈیز ہے. انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک آپ سینٹر کہہ لیں جی. تو اس سینٹر کے تحت انہوں نے آرگنائز کیا تھا اور وہ مختلف جگہوں پہ آرگنائز کرتے رہتے ہیں. جی. تو جو بیسک انیشیٹو ہے وہ ہے پیغام پاکستان. اور پیغام پاکستان جو ہے وہ گزشتہ چند سالوں سے جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ دہشت گردی تھی اور باہمی طور پر مسلمانوں کا جو آپس کے اندر افتراق تھا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اور پھر جو دہشت گردی کی بنیادیں بھی وہ عجیب و غریب تھیں، کچھ باہر سے کچھ اندر سے. تو ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ڈیکلیریشن جو ہے مختلف علماء نے مل کے بنایا تھا، تو اس کا نام ہے پیغام پاکستان. ہمارا یہ جو پیغام پاکستان ہے یہ بھی دراصل اسی انیشیٹو کا ہی ایک حصہ ہے. اور ہم نے جو اب تک یہ 100 سے زائد پروگرام کر لیے ہوئے ہیں اسے الحمدللہ، تو یہ سارے اصل میں اسلامیت اور پاکستانیت جو ہم نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے یہ بھی اسی حوالے سے ہے. تو وہ جو پیغام پاکستان ہے وہ ایک عہد بھی ہے، ایک ڈیکلیریشن بھی ہے، ایک فتویٰ بھی ہے. اور وہ اس میں دو آپ کہہ لیں حوالے ہیں. ایک حوالہ تو یہ ہے کہ باہمی طور پر ہم پرامن بقائے باہمی کو ایک دوسرے کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے امن کو قائم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور جتنے بھی سوسائٹی کے طبقات ہیں سب اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور پھر شروع میں اس میں 1800 علماء نے اور مختلف جو سوسائٹی کے لوگ انہوں نے اس کے اوپر سگنیچر کیے تھے. تو بعد میں اب تک تو اس پہ ہزاروں لوگوں نے سائن کر دیے ہوئے. اور پھر اسی کو لے کر پھر اس میں مصر کے جو گرینڈ مفتی ہیں انہوں نے بھی سائن اس کے اوپر کیے ہیں. پھر اسی طرح کا ایک انیشیٹو جو ہے پاکستان کی اس پیغام پاکستان کو لے کر انڈونیشیا میں بھی ایک کانفرنس منعقد ہوئی. تو یہ آہستہ آہستہ گویا اس کو پذیرائی مل رہی ہے انٹرنیشنلی بھی، کیونکہ یہ امن کے حوالے سے ایک بہت ہی شاندار ڈاکومنٹ ہے. تو وہ پبلشڈ بھی مل جاتا ہے اور ہم سب کو اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس کا مطالعہ ضرور کریں. اور اس کے اندر صرف یہی چیزیں ہیں، بہت مختصر سا ہے، چند پوائنٹس ہیں، اور اس کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس ملک کی اونرشپ لے کے ہم اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں. یہ ملک ہمارا گھر ہے اور اس گھر کا تقدس ہے، اس کا شرعی تقدس بھی ہے. اور شرعی تقدس وہی ہے جو ایک گھر کا ہوتا ہے. اور وہ میں ایک اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں کہ وہ کسی نے شاعر نے کہا تھا، سروں پہ چھت بھی ہے، دیوار و در میسر ہے، ہزار شکر کے رہنے کو گھر میسر ہے. تو یہ ہمارا گھر ہے. تو اس گھر کی جو سینکٹیٹی ہے وہ شریعت نے یہ بتائی کہ کوئی شخص آپ کے گھر کی طرف اگر اس دراڑ میں سے دیکھے تو آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے اس ملک کی جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کو جو اب تک کمزور کیا جاتا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک کمپریہنسو پروگرام. تو اسی سلسلے میں ایک پروگرام تھا، اس کا نام پالیسی ڈائیلاگ رکھا گیا. اور وہ دراصل ان کو جو وہاں کا پیر میر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی بہت ہی ایک معروف اور بڑی یونیورسٹی ہے. تو اس مختلف یونیورسٹیوں میں پروگرام ہو رہے ہیں. تو اس میں بھی ایک پروگرام تھا. میں چونکہ اسلام آباد گیا ہوا تھا تو ان کے آرگنائزرز نے مجھے بھی وہاں بلا لیا اور گفتگو کرنے کا موقع دیا. اور اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اس بیانیے کے اندر شامل کیا جائے اور ان کا کنٹریبیوشن بھی لیا جائے. اور یہ جو پاکستان اور اسلام کے تحفظ کے لیے ایک جامع پروگرام ہے اس میں سب لوگ جو اپنا حصہ ادا کریں، اپنا اپنا کردار دکھائیں.
ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش ہے، خدا اس کامیابی سے ہم کنار کرے، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب تک کس قدر کامیابی سمیٹ چکا ہے یہ جو پیغام پاکستان کا مشن لے کر آپ تمام لوگ چل رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، مشکلیں ہیں، وہ کس طرح کی حائل ہیں؟ دیکھیں، مشکل، سب سے بڑی مشکل سمجھ کی ہے جی۔ وہ جو عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جو ہیں جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں نا اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنی دعوت لوگوں کو دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہی فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ جب تک لوگوں کو آپ علم نہیں دیتے، ان کو شعور نہیں دیتے، ان کو اویئرنیس نہیں دیتے، اس وقت تک آپ ان کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ لوگوں کو ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے اسی کی اویئرنیس نہیں ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے حتیٰ کہ پڑھے لکھے جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو نظریہ پاکستان کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات، کنفیوژنس موجود ہیں۔ وہ کنفیوژنس دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کے اندر جو بھی شخص ایک خاص قسم کی اپنی اسپیشلائزیشن کرتا ہے اس کو ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ایک سماجی فلسفی ہو سکتا ہے وہ بہت انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لیکن اس کو نظریہ پاکستان کا نہیں پتہ۔ آپ اس کو جب تک نظریہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی جو شرعی حیثیت ہے، پاکستان کی جو اسلامی حیثیت ہے، اور پاکستان کی اس خطے کے اندر جو حیثیت ہے، اور پاکستان کا جو تقدس ہے اور جو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ نظریہ پاکستان کے بارے میں پوری طرح اویئر نہیں ہیں، اور اسی طرح پاکستان کی نظریاتی سرحدیں کیا ہیں۔ جب نظریہ پاکستان ہی نہیں پتہ تو ہماری نظریاتی سرحدوں کا کیا پتہ ہوگا۔ اور ابھی تک ہمارا جو دانشور طبقہ ہے اس کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی کہ پاکستان جو ہے کس مقصد کے لیے بنا تھا، قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، تو وہ ڈیبیٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ کنفیوژنس دور کرنے کے لیے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور وہ اویئرنیس ادارہ جا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہمارے ریاستی اور حکومتی اداروں نے، اور وہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ اور آہستہ آہستہ مختلف طبقات کو اس کو، یہ آل انکلوسیو ایک یہ پروگرام ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگوں کو شعور آ رہا ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں، بڑے اچھے اثرات ہیں، اور یہ کسی ایک شخص کا پروگرام نہیں ہے۔ اس میں سارے ہی اسٹیک ہولڈر، سارے جو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے، طبقات معاشرہ کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر یہ پاکستان ہم سب کا ہے، جو یقیناً ہم سب کا ہے، اور اگر ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامیت اور پاکستانیت کے لیے ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے۔ یہی وہ پیغام ہے جو جگہ جگہ پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ڈائلاگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے پیغام پاکستان، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اسلامیت اور پاکستانیت کا وہ شعور جو لوگوں کے اندر اب اس موقع پر یوں سمجھے نایاب ہو گیا ہے، وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم اسی شعور کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے بات کی، اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ابھی تک ہمارے جو لٹریری طبقہ ہے یا لٹریری ہمارا جو طبقہ ہے اس میں یہ بحث ختم نہیں ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی رکھا ہے؟ کیونکہ ہم کسی بھی ملک میں دیکھتے ہیں کہیں بھی ایسی بحث نہیں ہوتی کہ آپ کا ملک کیوں بنا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم ایک ملک بنانا چاہتے تھے، وہ جیسا بھی بنانا چاہتے تھے، لوگوں نے کس مقصد کے لیے ہجرت کی، لوگوں میں کیا نظریہ تھا؟ کیا اس میں بھی کسی کو کنفیوژن ہے کہ لوگوں نے کس لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اتنی بڑی ہجرت کی تھی؟ دیکھیں، اصل میں کنفیوژنز ہمیشہ ہوتے ہیں۔ پاکستان بنتے وقت بھی یہاں ایسے ہمیں جماعتیں ملتی ہیں، اور ایسی تاریخ کے اندر جماعتیں موجود تھیں جو مسلمان تھے، خیر خواہ تھے، اسلام کے خیر خواہ بھی تھے، لیکن انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اکٹھے وہاں پہ رہیں تو وہاں زیادہ جو ہے وہ ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسلام کے لیے، آپ کسی خطے کے لیے یا کسی جغرافیائی یعنی ٹکڑے کے لیے آپ زندگی جو ہے وہ ساری اپنی محنت لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اسلام کا نفاذ۔ لہٰذا جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا خیال بھی یہ تھا کہ اسلام اگر نافذ ہو جائے
تو یہ پورا ہندوستان بھی ہمارا ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے پوری زندگیاں لگا دیں ان کا خیال بھی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کا بھی وہی مقصد تھا. یہ صرف تفہیم کا مسئلہ ہے، اپروچ ڈفرینٹ تھی بس. اخلاص دونوں کا تھا. اپروچ یہ تھی کہ ہم یہ ایک الگ خطہ لیں گے، اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اور اسلام کی تجربہ گاہ، یہ الفاظ ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں. کیا مطلب، ہم یہاں ایک پوری ٹرو لیٹرنٹ اسپرٹ میں ہم پورا اسلام یہاں پہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھیں پر لوگ جو ہیں، آپ اس قائد اعظم کی تقریریں سن لیں، وہ تقریریں آن ریکارڈ موجود ہیں، اور ان سب کے اندر دیکھیں کہیں کسی جگہ آدمی جو ہے کچھ اور بات کر دیتا ہے، کہیں کسی جگہ اور بات کر دیتا ہے، لیکن ایک اوور آل ایک موٹو ہوتا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ صرف نعرہ نہیں تھا، اس کے پیچھے قائد اعظم کا ویژن تھا، اس کے پیچھے تحریک پاکستان کے جتنے قائدین تھے سب کا ویژن موجود تھا. اور اگر صرف نمازیں پڑھنی تھیں، اگر صرف روزے رکھنے تھے تو ہم وہاں بھی رکھ رہے تھے. تو یہاں اسلام کو نافذ کرنا ہی مقصود تھا. لہٰذا یہاں یہ پاکستان بننا ایک اللہ کی طرف سے معجزہ بھی ہے، اور یہ اس وقت پاکستان بنا جس وقت عالمی سطح پر نظریے کو لوگ چھوڑ رہے تھے، اور یہ نظریے کی بنیاد پر ریاست بنی. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ماضی ہے وہ بھی ہماری نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے، اور جو مستقبل ہونا چاہیے وہ بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یہی پیغام پاکستان. بے شک. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر پروگرام میں شامل کریں گے ایک مختصر وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.